السلام علیکم جی. عابد بٹ صاحب کی جو انہوں نے ان کی ذاتی زندگی پہ روشنی ڈالی، اس کے بعد کوئی رہ تو نہیں گیا میرے لیے کوئی نقطہ، لیکن میں آپ کو، چونکہ یہ آپ کی پہلی کتاب ہے، تیسری، چلے آپ لوگ سب پہلی سمجھ کر پڑھیں. اور کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی کتاب ہے نا، اس کا بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پہلی کتاب پہلی محبت کی طرح ہوتی ہے، کہیں دور بھی رہ جائے تو آپ کو یاد رہ جاتی ہے، اور کبھی زندگی نے کبھی نہ کبھی آپ کو یاد آتی رہتی ہے. تو میں نے کتاب دیکھی، مجھے جب کتاب انہوں نے دی تو سچی بات ہے، چونکہ میرے بے تکلف دوست ہیں، تو اس وقت میرا کوئی بہت اچھی اس کے بارے میں تھاٹس نہیں تھے کتاب کے بارے میں. میں نے سوچا ایسے کوئی الٹی سیدھی اٹھ کے انہوں نے کتاب لکھ دی ہے. لیکن کتاب پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار یہ ایک موضوع تھا جس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی. 100 کرشماتی تیل، ویسے آپ کبھی بھی گلی محلوں میں کوئی آواز آپ کو آتی ہے، آپ کے کان میں پڑتی ہے، تیل والا وہ آواز لگا رہا ہوتا ہے میرے پاس یہ والا تیل ہے، وہ والا تیل ہے. اچھا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی بک اٹھائیں گے تو اس کے بیک کے اوپر، بیک ٹائٹل کے اوپر انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ بعد میں مشہور ہو گئے تیل والے کی اس پہ، اور لوگوں نے انہوں نے کہا یہ تیل والے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ان کی کئی جو ان کی کتاب سے آپ کی دلچسپی اپنی جگہ پر ہوگی، کیونکہ یہ موضوع ہٹ کے ہے. ہم لوگ کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں، ہم افسانے، ناول، ہسٹری، ان چیزوں پہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور یہ منفرد موضوع ہے. یعنی اس کو پڑھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. اس کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو جو صاحب کتاب ہے ان میں بھی کوئی انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ کو ان میں کوئی دلچسپی نظر آئے گی تو آپ شاید کتاب کی طرف جائیں گے، ورنہ میرے والا ہی آپ کا پہلا تاثر تو میرے والا ہی ہوگا نا کہ یار یہ کیا ہوا بھائی. اچھا تیل تو یہ کیا بھائی، ہم نے سر پہ یوز کر لیا، کوکنگ آئل فلانا ہو گیا، فلانے ہو گئے. اب یہ 100 کرشماتی تیل ہیں اور سارے کرشماتی ہیں، یعنی ان کو استعمال کرنے سے کوئی نہ کوئی کرشمہ ہماری زندگی میں رونما ہوگا. یعنی پہلا تاثر تو یہی ہے. خود میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نجم مزاری صاحب سینکڑوں زندگیوں میں کرشماتی ہی ایک تاثر دے رہے ہیں اور بدل رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں. یعنی مجھے جب یہ ملے تھے یہ بالکل ایسے نہیں تھے. ان کی اچھی خاصی داڑھی تھی، یہ پیچھے جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ بالکل ایسے نہیں تھے. اور وہاں پہ جہاں پہ ان کا پہلے آفس تھا گلبرگ میں، وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ ایک مناسب آفس تھا. اور میرے خیال میں نے پچھلے مرتبہ پوچھا بھی تھا ان سے کہ جب ہم ملے تھے تو وہاں پہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے بتایا تھا 30 سے 40 لوگ ہوں گے. اس میں بھی کچھ پارٹ ٹائم بھی تھے وہ. لیکن الحمدللہ جو مجھے اب پتہ چلا ہے وہ کئی 100 لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی فیکٹری میں، ان کی آفیسز میں، اور ان کے پھر اب آفیسز پھیل رہے ہیں. میں چونکہ ان کا دوست ہوں تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک میں اپنی ریسرچ کروا چکے ہیں چلتن پیور انٹرنیشنل کو. اور اب آپ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ جو تیل والا ہے اس کی دھوم پاکستان سے نکل کے اب یورپ میں اور برطانیہ میں بھی جانے والی ہے. تو نجم مزاری صاحب آپ سب کے سامنے ایک کامیابی کی کہانی ہے. مجھے تو زیادہ دلچسپی ان کی اپنی ذات میں، اور جب یہ اپنی کبھی کہانی کی کتاب کی صورت میں لائیں گے اس میں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ والی کتاب نہیں پڑھنی. صاحب کتاب کے اوپر اس لیے بات کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کتاب کی طرف آئیں. اور ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اچھے ہیں، شریف ہیں، شرارتی ذرا کم ہیں، بس ابھی مسکرا رہے ہیں. ورنہ جب بھی میں نے ان کو آفس دیکھا ہے تو میرا اور علی باز صاحب کا ان سے ایک ہی گلہ رہتا ہے کہ یہ صبح میرے خیال میں 8 یا 9 بجے آفس آ جاتے ہیں اور رات 8-9 بجے بھی آفس ہی ہوتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ باقی زندگی کے لیے باقی جو معاملات ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، اور کہاں پہ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، ہنستے کب ہیں، زندگی کے مزے کب لیتے ہیں. تو میں نجم مزاری صاحب کا آپ سب کی طرف سے بھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے برانڈ بنا کے اس کے بعد کتاب لکھ کے ہم لوگوں پہ بھی ایک مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک نئی چیز سے روشناس کروایا، ورنہ شاید ہم کہیں سرسوں کے تیل تک ہی رہ جاتے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی 100 قسم کے کرشماتی تیل ہیں اور یہ بھی ایک فیلڈ ہے، اور اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے. اور لاکھوں لوگ اب عام زندگی میں آپ کو، یعنی مجھے چھوٹی سی بات ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک دوست ملے، انہوں نے کہا یار ہے جڑا سرسوں کا تیل ہوندا سی کنے کم دی چیز ہوندی سی، ساڑھے فلاں مسئلہ ہوتا تھا تو یہ لگ جاتا تھا، کان میں درد ہوتی تھی تو یہ استعمال کرتی تھی ہماری مائیں. تو انہوں نے ایسی لمبی تقریر جاڑی کہ مجھے اس کے بعد احساس ہوا کہ یار یہ جو گھر میں تیل پڑا ہے یہ تو بڑا قیمتی کوئی چیز ہے. اسی طرح جب میں ان کی کتاب کی دیکھ رہا تھا چیزیں، تو اس میں جب میں فوائد دیکھ رہا تھا کہ انسانی زندگی میں یہ کس کس معاملات کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی.
اور نجم مزاری صاحب اسی طرح کی کتابیں لکھتے رہیں اور ان کا کاروبار اسی طرح پھیلتا رہے، اور یہ سوگ ریشماتی تیل کو پاکستان سے نکال کے پوری دنیا میں، یعنی گورے بھی پوچھیں کہ کہاں ہے وہ تیل والا۔ بہت بہت شکریہ۔